ہمارا آغا خان کا دورہ ہو اور کراچی کا اور سندھ کا ان کا دورہ نہیں ہوا، تو انہوں نے مجھے یقین دہانی دلائے کہ انہوں نے اس کو 2 فیزز میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اگلا وزٹ ہوگا وہ کراچی میں ہوگا، سندھ میں ہوگا. تو میرے لیے اگر ممکن ہوا وہ تو بہت ہی آنر ہوگا میرے لیے کہ میں نے ان کا والد کو بھی کراچی میں ہوسٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ان کو بھی کراچی میں ہوسٹ کرنے کا موقع ہمیں ملے گا. ساتھیوں، میں پچھلے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں پورے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور پورا گزر کا دورہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت چکے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس صوبے میں سب سے زیادہ سیٹس بھی جیتے تھے اور سب سے زیادہ ووٹس بھی لیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینے گئے. افسوس کے ساتھ ان 9 سیٹوں میں میرا جلال بھائی کا سیٹ بھی تھا. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی کوئی آپ سے سیٹ نہ چھیننا چاہتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نہیں 3 کے 3 سیٹیں جو گزر کے ہیں وہ آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں غزر کے 3 کے 3 سیٹیں لیں. میں پورا گلگت بلتستان سے اپنے امیدواروں کو منتخب کرواؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری اکثریت کا حکومت گلگت بلتستان میں بناؤں. آپ کے سامنے بہت سے سیاسی جماعتیں کیمپین چلا رہے ہیں. کوئی وزیر اعظم رہا ہے تو کوئی وزیر اعظم آج بھی ہے. مجھے ابھی تک خود یہ موقع نہیں ملا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ موقع ملا، صدر زرداری کو یہ موقع ملا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ موقع ملا کہ آپ کی خدمت کریں، مگر مجھے یہ نہیں موقع ملا ہے. اور اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، آپ مجھے یہ نہ صرف گزر کے یہ سیٹیں بغیر گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت دلواتا ہے، تو میں اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھاری اکثریت چاہتا ہوں، تاکہ ہم مل کے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے، وہ ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے. آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو وہ سبسڈی دلوائے جسے آج تک یہاں کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گری خدا بخش سے یہاں گلگت بلتستان کے غریب پسماندہ علاقے سے تعلق رکھ رہے عوام کو بھٹو شہید کا اس سبسڈی کا ابھی بھی مدد دیا جا رہا ہے، ابھی بھی اس کا سہارا مل رہا ہے. ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو غزر میں میری لڑکانہ کہتے ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر غزر کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا تو اب آپ کا درخواست ہے کہ یہاں کا سیٹیں میں اضافہ ہو. تو اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت کا حکومت چاہیے. صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو یہ اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو یہ شناخت دیا، گلگت بلتستان کو یہ گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ دیا.
تو اب میرا اور آپ کا باری ہے. نیا نسل کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے. ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، ہمارا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور پانچویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر کا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے کہ میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کہ کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خیر خواہشات، یہ مطالبات کو سننا پڑے گا. قائد عوام نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا، اسلامی جمہوری وفاقی کمپلیٹ کنسنسس کا ایسا آئین دلوایا. اور اب انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے حق حاکمیت کی صورت. دوسرا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. 3 کے 3 غزر کے سیٹیں، بلتستان سے سیٹیں، ڈیامر سے جو سیٹ ہے، مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں. آپ کو یاد ہوگا یہی میرا نعرہ تھا پچھلے الیکشن میں. مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئیں. اس وقت یہ شاید سوچ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ہم حکومت سے محروم رکھیں گے تو وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. ہمیں موقع ملا. میں بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں، میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا ہوں نا. جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں بھی بیٹھ سکتا تھا کہ نہیں، تب نہیں ہو سکتا جب تک میرا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں نہ ہوا. لیکن میں نے یہ شرط نہیں ڈالا. میرا شرط یہ تھا کہ میں حق ملکیت کا لیجسلیشن لے رہا ہوں اور میرا اتحادیوں کو اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ آپ چیک کریں، پھر امجد ایڈوکیٹ میرا صوبائی صدر صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے تنقید ہوتا ہے کہ آپ اتنے دفعہ چیئرمین سے ملتے ہو، آپ زیادہ لوگوں کو ملا لیں. جب بھی وہ آتا تھا پہلے تو 3 سال دام سنتا تھا کہ مجھ سے تو آپ نے پیدل دورہ کروایا گلگت بلتستان کا. میں تو ہر تحصیل میں جا کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں. تو آپ نے حق ملکیت کا لیجسلیشن پاس کروانا ہے. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اسمبلی میں آپ سے ناانصافی ہوا. آپ کے پاس وہ سیٹس نہیں تھے، اکثریت نہیں تھے، مگر پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. اور آپ نے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہم نے وہ لیجسلیشن اب کر کے دکھایا ہے. اور آپ کا قانون ساز اسمبلی سے حق ملکیت کا جو لیجسلیشن ہے جس میں 28,000 مربع کلومیٹرز کا اسکوائر کلومیٹرز کا زمین کا مالکانہ حقوق کا سوال ہے. یہ زمین پہلا ریاستی زمین تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس اسمبلی کا لیجسلیشن سے پہلے، اگر اب آپ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے
میرے ممبران اسمبلی کی وجہ سے امجد ایڈوکیٹ صاحب نے خود یہ لیجسلیشن اسمبلی میں پیش کیا، اور اب قانون کے مطابق وہ ریاست کا نہیں، آپ کا زمین ہے، وہ کامن لینڈ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے، آپ ان کو یاد دلوائیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ ہم اپنا زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدے کرتے ہیں تو وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، یہ قانون سازی کے حد تک آپ کے پاس یہ حق ہے۔ اب رہتا کیا ہے؟ اس قانون سازی پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا حکومت نہیں ہوا، اگر میرا 3 کے 3 یہ خضر کے سیٹیں نہیں آتے، اگر میرا بلتستان سے، پورا گلگت ڈویژن سے، ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا، میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا، تو میں جانتا ہوں، ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، کوئی ایسے کاغذ کی ٹکڑا کی طرح پھاڑ دیں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا۔ اس الیکشن، پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں، تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے، اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین، گلگت بلتستان کا زمین، اب ریاست کا زمین نہیں رہا، وہ کامن لینڈ بن چکا ہے۔ اس کامن لینڈ کا اب 2 حصے ہیں، ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے، مطلب ناقابل کاشت ہے۔ اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب قابل تقسیم ہے، اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے۔ اس لیجسلیشن، میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے۔ تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت، گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے، جیالا وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں، تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کو زمین کا مالک بنایا۔ میں صوبہ سندھ میں ہمارے جو سیلاب ہوا تھا، سیلاب متاثرین کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو گھر بنانے والے منصوبہ ہے وہ صوبہ سندھ میں کر رہا ہوں، جس سے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں۔ وہ 20 لاکھ گھر کا اور اس گھر کا زمین کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دلوا رہا ہوں۔ ان کا بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں وہ پیسہ جا رہے ہیں جن سے یہ گھر بن رہے ہیں، 20 لاکھ گھر۔ وہ اب وہ لوگ جو کچا گھر میں رہتے تھے ان کے لیے پکا گھر میں بنا رہا ہوں، 20 لاکھ، ان کا مالکانہ حقوق بھی مل رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 1 ملین جابز پیدا ہوئے ہیں سندھ میں، اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر اگر اس وقت ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوا دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لیجسلیشن جو ہم نے پاس کروایا، جو ہم نے پیش کروایا، اس پہ عمل درآمد کروں، اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے لیے نہیں، اپنے لیے 7 جون کو تاریخی تعداد میں نکلے، حق حاکمیت کے لیے ووٹ دے، حق ملکیت کو ووٹ دے، تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے، تاکہ میں گلگت بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں، مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا
تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے، اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے، جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا، اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دائین میں، ہتون میں اور دوسرے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے۔ نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرف گلگت سے یہ منصوبہ انشاءاللہ غزر سے شروع ہوگا، اور ہم گلگت بلتستان ہاؤسنگ انیشیٹو جو گلگت بلتستان کی طرف، جو گلگت سائڈ پہ شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں سے ہم شروع کروانا چاہتے ہیں۔ تو حق حاکمیت، حق ملکیت کے ساتھ ساتھ تیسرا ہمارا وعدہ پچھلے الیکشن میں اور اب اس الیکشن میں حق روزگار کا وعدہ ہے۔ نہ جہاں تک روزگار کی بات ہے، یہ بھی ہمارا پارٹی کا، ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے ملک میں اور ملک کے باہر بھی اس ملک کے نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس ملک میں تاریخی نوکریاں دلوائیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے۔ شہید بی بی تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ یہ تو جو دوسرے جماعتیں ہیں جو آج کل آپ کے مقابلے کر رہے ہیں، انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کیسز بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیا، کیسے کیا، آپ نے یہ نوکریاں کیوں دی، تو غیر قانونی ہے۔ تب نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، جو بھی تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جواب کیا تھی کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جواب تھی، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں خود جانتا ہوں کہ اس صوبہ کا پسماندگی کے بارے میں، جس مشکل میں یہاں کے عوام رہتے ہیں، باقی پاکستان کو اندازہ ہی نہیں۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد گلگت بلتستان کا کسی بھی صوبائی حکومت نے نوکریاں دی نہیں، چھینی ہے۔ جو لوگ موجود تھے ان کو بے روزگار کروائے ہیں۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست، ہم تو ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں کہ کون زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ملک کے باہر ہو۔ ہم کیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھرو، سکلز کے تھرو ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرے جماعتیں مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کروا سکتے ہیں۔ ابھی نون لیگ کے آپ نے دیکھا ہے، ان کو مطلب اسلام آباد میں ہم ان کے بھاگتے پیچھے، ان کے کہنے یار ان کو بچا دیں، ان کو آپ بے روزگار نہ کر دیتے، ورنہ وفاق کے جو ادارے دھر دھر ان سے لوگوں کو بے روزگار کروا رہے ہیں۔ خان صاحب کا آپ کا حکومت یاد ہوگا، یہاں جو آپ کا ٹورزم کا اتھارٹی ہے، کس بے دردی سے اس ٹورزم اتھارٹی سے لوگوں کو بے روزگار کروائے۔ اگر انہوں نے بے روزگار کروائے بھی سے تو اس کا مطلب کہ ویکنسیز پیدا ہوئے ہوں گے نا وفاق کے اتھارٹیز میں، صوبائی حکومتوں میں، اور وہ ان ویکنسیز کو بھی انہوں نے نہیں بھرا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ باقی جو امیر دوست جماعتیں ہیں۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। इंशाल्लाह ताला 7 जून को आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करवा दे, जो भी हमसे हो सकेगा, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। हमारा हुकूमत का काम ही ये होगा कि अपने नौजवानों को, खासतौर पे हमारा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के तरफ लेकर आए और रोजगार के मौके पैदा करें। रोजगार मगर साथ साथ वो जो रोजगार के मौके हैं, हम चाहेंगे कि वो मेरिट पे हो। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि कैसे ये जो रोजगार के अगर आपको मौका मिल रहा है रोजगार देने का, तो किसी को ये महसूस ना हो कि मैंने कोई पसंद नापसंद की। मैं किसी का हक, आप मुझे वो दे या ना दे, मैं कभी किसी का रोजगार का हक नहीं मानना चाहूंगा। तो मैं एक बलूचिस्तान में सीएम बलूचिस्तान से ये बात की, वहां कह रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक नया टेक्नोलॉजी है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो अब नया टेक्नोलॉजी के जरिए अपने इम्तिहान भी देंगे और अपने ये एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे। मतलब कि अगर आप कोई टेस्ट, हमारे लिए एक इम्तिहान होता है, ये जो टेस्ट आपको करना पड़ता है, और वो टेस्ट, ये इम्तिहान जो नौजवानों ने सेट होना है, अगर वो पहले से लीक हो जाता है या उनको पता होता है, जिन्होंने मेहनत किया उनके लिए ये बहुत नाइंसाफी है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे तो उसी वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप हॉल में बैठे होंगे, उसी वक्त सबके सामने अपना टेस्ट पेपर आएगा। वो टेस्ट पेपर हर किसी के लिए अलग अलग होगा, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। वो उसी वक्त वो टेस्ट मुकम्मल करके वो जब कंप्लीट करेंगे, उसी वक्त उनको बताया जाएगा कि ये आपका ग्रेड है। और जब रोजगार तकसीम करने के वक्त होगा, उसमें भी हम इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इंश्योर करेगा कि ये मेरिट के मुताबिक जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाका है, सबसे पढ़ा लिखा पाकिस्तान में अगर कोई इलाका है वो आपका इलाका है। और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ रोजगार के मौके देंगे, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलसिला है, मैं बलूचिस्तान से शुरू कर रहा हूं, वो कामयाब हुआ तो मैं सिंध में लेकर आऊंगा, सिंध में कामयाब हुआ इंशाअल्लाह ताला आप 7 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएंगे तो हम ना सिर्फ आपको हक रोजगार दिलवाएंगे, मगर वो हक रोजगार जो है वो मेरिट के बुनियाद पे होगा, वो आपका हक होगा और आप अपना हक इंशाअल्लाह ताला हम आपको दिलवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो इन वादों पे अमल दरामद कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिनके पास कोई मंशूर हो। आपके सामने बहुत सियासी जमातें आए हैं, उनके मंशूर क्या है? उनके मंशूर में कोई ना नजरिया है ना सियासत है, वो जबरदस्ती आप पे हुकूमत करना चाहते हैं उनके अपने मफाद के लिए। मैं आपके साथ मिलकर हुकूमत करना चाहता हूं ताकि मैं आपके मसाइल हल कर सकता हूं, मैं कायदे अवाम और शहीद बीबी के नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सकूं। और उसमें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो भी पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कामयाबी है, जिसके जरिए पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के गरीब तरीन पसमानदा तरीन इलाके तक ये माली मदद अब मिल रहा है। हमारा इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि नया बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजाफा तो होगा, लेकिन आगे जाके जैसे जलाल भाई ने अपने तकरीर में कहा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को हार्ड एरिया डिक्लेयर करके जो यहाँ के अवाम है, जो यहाँ के लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्ताफी हो सकते हैं, उनका तादाद में इजाफा इस तरीके से भी हम करना चाहते हैं। वैसे मेरे सामने बहुत से, अब मैं सब चीजें मुझे कहना पड़ेगा वरना ये कहेंगे कि मैंने इनका पॉइंट्स नहीं किया, तो मैं सब आपको बताऊंगा। एक तो इसके साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक
مفت علاج اور عالمی سطح کا مفت علاج کی بات ہے. آپ صوبہ سندھ میں گلگت بلتستان کے کافی تعداد موجود ہے. جو بھی صوبہ سندھ میں آ کے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کراچی سے لے کے خیرپور تک کیا دل کا علاج کے لیے, مفت علاج کے لیے عالمی سطح کا NICBD نہیں کھولا ہے؟ جو اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاں مفت علاج دل کا ہوتا ہے وہ کراچی کا اور پورا صوبہ کا جو NICBD کا انفراسٹرکچر ہے اس میں ہوتا ہے. اور اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ سندھ میں بنا ہے, یہ صوبہ سندھ کا حکومت کا پیسہ ہے تو صرف جو صوبہ سندھ میں رہنے والے ہیں ان کا یہ وہ فائدہ حاصل کر سکیں. آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کے دل کا کوئی تکلیف ہو تو آپ NICBD میں آ کے 100% مفت علاج, نہ صرف وہ ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج مگر اس کا دوائیوں کا مفت علاج, اس کا فالو اپ کا مفت علاج آپ کو ملے گا. آپ کو لیور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا, اب مفت میں ہم خیرپور میں یہ علاج آپ کا کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین اور مہنگا ترین جو انسٹرومنٹس ہیں, جو لاکھ ڈالر ایک سیشن پہ وہ بیرون ملک اس پہ چارج کرتے ہیں, ہم نے وہ مفت علاج صوبہ سندھ میں شروع کیا. میں دعوت دیتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے یہاں گلگت بلتستان میں, کینسر کا مریض ہو, دل کا مریض ہو, گردہ کا, کڈنی کا, لیور کا مریض ہو تو آئے صوبہ سندھ میں آپ کا مفت علاج کرواؤں گا. 7 جون کے بعد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہمارا حکومت بنے تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہو, آپ کو کراچی بھی نہ آنا پڑے, آپ کو صوبہ سندھ نہ آنا پڑے. میں چاہتا ہوں کہ یہ عالمی سطح کا مفت علاج کا ہاسپٹلز میں بلتستان میں بناؤں, میں گلگت میں بناؤں, میں ڈیامر میں بناؤں اور یہاں غزر میں بھی بنا کے دکھاؤں. خاص طور پہ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کا سب ڈویژن گوپس میں جو ہاسپٹل ہے اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو نچلی سطح کے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم اپگریڈ کر کے دکھائیں گے. ہم نے صوبہ سندھ میں جو ہمارا مٹرنل مرٹیلٹی اور بچوں کا جو شرائع اموات ہوتا تھا وہ پورا ملک میں سب سے زیادہ ہوتا تھا, ہم نے ہر ضلع میں بچوں کے علاج کے لیے, ان کے مدرس کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مفت علاج کا جال بچایا, جس کے نتیجے میں اب شرائع اموات والدہ کا بھی اور بچوں کا بھی پورا ملک میں سب سے کم جو ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم پورا گلگت بلتستان میں اس قسم کے منصوبے صحت کے سہولیت لے آنا چاہتے ہیں. بجلی کی جو مطالبہ ہے, ہم آج بھی جو پنجاب کو سب سے کم ترین قیمت کا بجلی جاتا ہے, آپ کو پتا ہے کہاں سے ہے؟ فیصل آباد کو سب سے کم ریٹ کا بجلی کون بیچتا ہے؟ صوبہ سندھ کا ریگستان تھرپارکر سے کوئلہ کا منصوبہ سب سے کم پرائس پہ ہم فیصل آباد کو وہ صوبہ سندھ پیدا کر کے دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہر کراچی کو سب سے کم ریٹ, ویسے اگر جو آپ گلگت بلتستان کے لوگ جو کراچی آتے ہیں آپ ضرور 2-3 گالیاں نکالتے ہو کہ الیکٹرک کے لیے جب بھی آتے ہو, مگر اسی کے الیکٹرک کو سب سے کم قیمت کا بجلی کون دیتا ہے, کون بیچتا ہے؟ 250 میگا واٹ کا بجلی گھر سندھ حکومت نے بنایا. ہم نے پہلے کہا وفاق کو کہ ہم آپ بیچتے ہیں, ہم آپ کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس تو زیادہ بجلی ہے. تو پھر ہم نے وہ کراچی کو بیچنا شروع کر دیا, اور سب سے کم ریٹ پہ جو کراچی کو بجلی جاتا ہے وہ نوری آباد کو وہ پاور پلانٹ سے جاتا ہے. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1970s میں
گلگت بلتستان کا قائد عوام نے اسٹڈی کروایا کہ یہاں سے کتنا بجلی پیدا ہو سکتا ہے، اور تب کا رپورٹ کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہو. 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی. اور یہ وفاقی وزیر آ کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 4 حکومتیں 5 حکومتیں کے بعد آپ کو 100 میگا واٹ دلوائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی، ہمیں کوئی وفاق سے مدد نہیں چاہیے. وہ آئیں گے مزید خرابیاں کریں گے. اسلام آباد کا کوئی مدد نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو گلگت بلتستان کا 50,000 میگا واٹ کا کیپیسٹی ہے، میں اور آپ مل کے نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا پورا ضروریت تو آپ کا ہوگا، آپ کو دلوائیں گے، پھر ہم بھی بیچیں گے. گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی اپنا پیدا کیا گیا 50,000 میگا واٹ بجلی سے پاکستان کو، اسلام آباد کو یہ بجلی بیچیں گے. اور ان کو میں کہتا ہوں فکر نہ کرے، جیسے میں نے فیصل آباد کے لیے کیا، جیسا میرے لیے کراچی کے لیے کیا، انشاءاللہ تعالی یہ سب سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو گلگت بلتستان سے یہ بجلی بیچیں گے. یہاں کے عوام کو فائدہ ہوگا، یہاں کے عوام کا معاشی ترقی ہوگا، اور پاکستان کا بھی اس میں انشاءاللہ تعالی ترقی ضرور ہوگا. 2-3 جلال صاحب نے بہت سے وعدے مجھے دیے ہیں دینے کے لیے، آج تو 1-2 اور رہتے ہیں. ایک جو بالکل جائز بات ہے، اس لیے میں تو اب اتنے دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، ادھر کیمپین بھی کرتا رہا ہوں اور پاکستان سے رابطہ میں بھی رہنا پڑتا ہے، تو آپ کے obviously کنیکٹیویٹی کا ایشوز ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز ہے. اب کسی کو یاد ہو یا نہ ہو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے پاکستان کو آپٹک فائبر کا ٹیکنالوجی دلوایا جس سے یہ سارا کمیونیکیشن ہوتا ہے. اب تو ہم نیا دور میں آ چکے ہیں. اب نہ صرف ہم چین سے یہ آپٹک فائبر لے سکتے تھے اور گلگت بلتستان تک وہ کنیکٹیویٹی دلوا سکتے ہیں، مگر ہم ساتھ ساتھ جو اب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، سٹار لنک کا ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، اور وہ تار اور آپٹک فائبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتا. ہم سیٹلائٹ کے تھرو اگر سٹار لنک پاکستان میں آ جاتا تو ہم پورا گلگت بلتستان کو کنیکٹیویٹی بھی دے سکتے ہیں. اس صورت میں آپ نہ صرف صحیح معنوں میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو کنیکٹیویٹی ملے گا، آپ کو اس کا معاشی فائدہ اس طریقے سے ہوگا. اب اے آئی اور ڈیٹا سینٹر کے زمانے میں یہ دور ہے اس کا کہ لوگوں کو چاہیے، ان کو چاہیے ایسے علاقہ جہاں ان کو چیپ بجلی ملے، جو ٹھنڈ ہو، تاکہ وہ اپنا ڈیٹا سینٹرز قائم کرے اور یہ اے آئی کا کمپیوٹنگ جو ہونا ہے وہ ہو. تو اگر میرا سٹار لنک ادھر ہوگا، اگر میرا چین سے آپٹیکل کیبل ہوگا، تو نہ صرف آپ کا یہ جو ڈیوائسز ہے اور آپ جو نوجوانوں کا شوق ہے سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل کاروبار کرنے کا وہ پورا کر دیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں ایک دنیا کا لیڈنگ انڈسٹری ان پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر سکتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، تاجکستان روڈ کا ذکر ہوا. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں نے بہت کوشش کی کہ اس پہ عمل درآمد ہو. اب میں صدر زرداری سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ترقی اس ملک میں ہوا ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان میں، صوبہ سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، بلوچستان اور پختونخوا میں ہوا ہے، وہ صدر زرداری کے 2 کامیابیوں کی وجہ سے ہوا ہے. ایک کہ صدر زرداری نے ہمیں 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ دیا، جس نے ان تمام صوبے کو وہ وسائل دیے کہ میں صوبہ سندھ میں مفت علاج کا جال بچا سکا، صوبہ پنجاب میں وہ اپنے کام کر سکے. اور دوسرا سی پیک کی منصوبہ، کہ سی پیک کی منصوبہ کی وجہ سے تمام صوبوں کو یہ
موقع ملا یہاں بھی انفراسٹرکچر ہوا. تو میں صدر عزرداری سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے دور میں آپ نے ہمیں سی پیک دیا, اب دوسرا دفعہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سویلین دوسری دفعہ صدر پاکستان بنا ہے, اور آپ نے یہ ریکارڈ بھی قائم کرنا ہے کہ آپ نے سی پیک تو پورا پاکستان کو دیا, میرا غزر کے عوام کے لیے, میرا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے یہ تاجکستان روڈ انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے, تاکہ نہ صرف آپ کا کاروبار کے لیے مگر ٹورزم کے لیے. ویسے ٹورزم کا بہت برا گلگت بلتستان میں سکوپ ہے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ٹورزم نیکسٹ جو ٹورزم ہب بنے گا وہ آپ ہی کا غزر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے, 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور ہم وہ جماعت ہیں جو آپ کی طرح حقوق کے لیے لڑتے ہیں, حقوق پہ سودا بازی نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی حق حاکمیت کا حقوق, حق ملکیت کے حقوق اور حق روزگار کے حقوق بھی ہم دلوا کے دیں گے. باقی سیاسی جماعتیں تو میں نے بتایا نا, یہ NFC کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ مالی طور پہ تمام صوبوں کو ہوئے, مگر سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پنجاب کو ہوا تھا. اور اگر وہ لوگ صوبہ پنجاب کا 18ویں ترمیم کا فائدہ, صوبہ پنجاب کی NFC کا جو فائدہ ہے اس کو اگر وہ تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ آپ کا کون سا 18ویں ترمیم کا یا آئینی حقوق کا یا مالی وطا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, وہ گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ 7 جون کو پسند نہ پسند کو چھوڑے, پاکستان کا سیاست کو چھوڑے, کسی کا اپوزیشن میں ہے کوئی حکومت میں ہے, آپ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے بارے میں سوچے, اور اپنے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے حق حاکمیت کے لیے, اپنے حق ملکیت کے لیے, اور آپ نے اپنا حق روزگار کے لیے اس تیر پہ مور لگانا ہے. پورا گلگت بلتستان میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کی حکومت بنانا ہے. جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ جیالوں کا خدمت کر سکوں. آخر میں اپنے جو امیدوار موجود ہے, میرا بھائی پیر سید جلال شاہ صاحب, جن کا والد مرحوم پیر سید کرام اللہ صاحب کا ہم مس بھی کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے میں اپنے بڑوں کا جو مشن ہے وہ آگے لے کے جانا چلتے ہیں, ویسے ہی میرا بھائی پیر جلال صاحب جو ہے وہ اپنا والد کو مشن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. اور لاسٹ ٹائم میرا بھائی کے ساتھ ناانصافی ہوا, اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ویسے نہیں ہوگا. غزر 2 سے GB20 سے ہمارا نذیر احمد ایڈوکیٹ صاحب, اسپیکر صاحب موجود ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم مل کے کام کریں. آپ نے ایک بار پھر تیر پہ مور لگا کے اس دفعہ GB20 غزر 2 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار اسپیکر صاحب کو جتوانا ہے. اور غزر 3 کا محمد ایوب شاہ صاحب کو اب یہ نہیں رہ سکتا نا, مجھے 3 کا 3 چاہیے, 3 کا 3 سیٹیں, 3 کے 3 سیٹیں, تاکہ میرا نوجوان کا بھی آواز اسمبلی میں ہو, میرا اسپیکر صاحب کا آواز تو اسپیکر کے بغیر کیسے چل سکتا, اور میرا جیالہ کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہوگی, تیروں کی بارش. میں غزر کے عوام کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کے بعد
ہم مل کے جشن منائیں گے. جیے بھٹو.